بالکل آپ نے بجا فرمایا. زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز زیادہ رائج ہے وہ یہی تاثر ہے, اور یہ تاثر بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ میجورٹی میں تھا کہ وہاں پہ لڑکیوں کو باعث آر بھی سمجھا جاتا تھا ان کی پیدائش کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. پھر مرد جو ہے بہت ساری شادیاں کر سکتا تھا, اور شادیوں کے اندر بھی یہ سلسلہ تھا کہ اگر باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر وہ بڑے بیٹے کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ جو بیویاں ہیں باپ کی جو بیوہ ہو گئی ہیں وہ اس کے پاس آ جاتی تھیں. یعنی عورت کا جو کہہ لیں کہ بنیادی طور پہ جو ایک منصب یا اس کا جو سٹیٹس تھا نا, وہ ایک کموڈٹی تھی. یعنی سر باقی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں تو عورتیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں. تو اسلام نے اس کو یہ شرف انسانیت سے, جس طرح بھی ذکر ہوا, اس سے ہمکنار کیا کہ مرد اور عورت دونوں شرف انسانیت میں برابر ہیں. درست. وہ کوئی ایسی کموڈٹی نہیں ہے جو اٹھا کے کسی کے نام لگائی جائے گی. صحیح. اچھا, اب ہم جب دیکھتے ہیں وہاں کے معاشرے کی طرف جاہلیت میں, دور جاہلیت میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں دو طبقے نظر آتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ تھا جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی پسا ہوا تھا اور ان خواتین کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور دوسری طرف ہمیں وہ طبقہ بھی نظر آتا ہے, وہ خواتین نظر آتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ قریش کہہ لیں یا جو پورا عرب معاشرہ تھا, ان میں جو قبائلی سسٹم تھا, تو قبائل کی وہ سردار جو گھرانے تھے, اشراف النساء تھیں, یعنی ان گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں, یا وہ کاروباری بیک گراؤنڈ کی خواتین تھیں, یا پھر ان کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ مالدار خواتین تھیں. جو اس طرح کا بیک گراؤنڈ رکھنے والی خواتین تھیں وہ اس وقت بھی اسٹرانگ تھیں. بہت خوب. اور جو بدو خواتین تھیں زیادہ تر وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں, جس طرح آج ہمارے بھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ عورت جو ہے گاؤں میں بھی اگر بیٹھی ہے تو وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے, بچوں کو بھی سنبھالتی ہے, زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہے, پانی اتنا گھڑے اٹھا کے سر پہ لے کر آتی. بہرحال وہ خواتین جو بدو خواتین تھیں وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں. اس کی ایک مثال آپ کو ضرور پتہ ہوگی کہ آپ دیکھیے کہ ایک جو پیشہ وہ اختیار کرتی تھیں وہ رضاعت کا تھا. کہ جب ان کے ہاں اپنا کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ حضر یعنی شہروں کی طرف رخ کرتی تھیں, اور وہاں پہ اگر کوئی بچہ موجود ہوتا تھا تو وہ اس کو لے کر پالتی تھی, اس کے مقابلے میں ان کو اجرت ملتی تھی. بالکل. آپ دیکھیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, ان کی پرورش جو ان کی رضائی والدہ تھیں حلیمہ سعدیہ, انہوں نے کی تھی. تو یہ کلچر تھا وہاں کا کہ وہاں پہ یہ خواتین یہ کام بھی کیا کرتی تھیں. اب بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان کی بھی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے خود پیغام نکاح بھیجا, اور وہ بہت تجارت کے حوالے سے بہت اعلیٰ مقام پر تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں, ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. عمر بن کلثوم ایک جاہلی دور کا شاعر گزرا ہے, اور وہ جو شاعر ہے وہ بڑا خوددار قسم کا, کیونکہ عربوں میں خودداری بہت مشہور ہے, ایفائے عہد اور خودداری دور جاہلیت میں بھی. تو وہ جو تھے نا وہاں پہ, وہ اس وقت جو ہیرا کا ملک الشام جو ہے ان کا جو بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی ماں میری ماں کی خدمت کرنے سے انکار کرے یا اس کو آر سمجھے. یعنی ماں کا سٹیٹس, میری ماں ہے نا تو اس کا سٹیٹس بہت ہائی ہے, کیا ایسی کوئی خاتون ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے کہا عمر بن کلثوم جو ہے نا وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ بڑا خوددار ہے, اس کی ماں کبھی تمہاری ماں کی خدمت نہیں کرے گی. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے. اس نے اس کو اپنے محل میں دعوت دی, اور کہتے ہیں کہ 2 الگ الگ کمروں کے اندر جو ہے وہ دونوں کی خواتین کا الگ سے سجایا گیا اور مردوں کے لیے الگ سے. تو وہ جو خواتین جہاں بیٹھی تھیں وہاں پہ صرف ماں نے یعنی بادشاہ کی ماں نے اس شاعر کی ماں کو صرف اتنا کہا کہ یہ پلیٹ مجھے پکڑانا, ناولینی حاضر طبق. تو وہ اس نے ادھر ہی ایک بڑا زور سے ایک نعرہ لگایا کہ واہ صفا, کہ ہماری تو ضلالت ہو گئی کہ اس نے مجھے کام کرنے کا کہہ دیا. اور وہ آواز اس کے بیٹے تک پہنچی, اور بیٹے نے اسی وقت اس بادشاہ کے جو تلوار لٹک رہی تھی وہ اس سے اس کا سر کہتے ہیں قلم کر دیا. ماں کو لے کے بھاگا, واپس پہنچا, اور اس نے ایک تاریخی شعر کہا الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. کوئی اس طرح کی جہالت کا مظاہرہ ہم پہ نہ کرے کہ ہم ان جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر مظاہرہ کریں گے. کنکلوڈ کرتی ہوں بات کو, یعنی خواتین وہاں پہ بھی طبقاتی سسٹم خواتین میں بھی موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام بھیجا اس میں وہ طبقاتی نظام عورتوں کے حوالے سے ختم کر دیا کہ عورت خواہ وہ کم مال والی ہے, ایک غریب کے گھر میں ہے یا ایک مال والے کے گھر میں ہے,
ان کا حصہ مساوی ہے. اس طرح کہ ارشاد فرمائے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور پھر فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی ذکر و انثی کا جو پیدائش ہے, جو جنس کا تفاوت ہے یا پھر شعوب یا قبائل بنائے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم تعارف کے لیے, اور معیار تمہاری فضیلت کا تقوی ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہتی ہوں جو کہ جس کا ترجمہ ذکر بھی ہو چکا ہے. جی, ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جب درگور کی گئی, مار دی گئی, موعودہ جو پیدا ہوئی ہے, اس سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا. بالکل. تو اس میں ایک تو وہ آ جاتی ہے کیٹیگری جسے کہتے ہیں کوکھ میں ہی مار دینا. جی, پتہ چلا بیٹی ہے تو ختم کر دیا. اور جو ایک دور جاہلیت میں بھی سلسلہ تھا کہ جی لڑکی کی پیدائش پہ چہرہ, اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی کی ہے کہ جب ان کو خبر ملتی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں غم کے مارے, اور وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں کہ ہم کدھر منہ چھپائیں. تو اگر آج بھی ہماری یہ کیفیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام سے, اللہ کے پیغام سے کچھ نہیں سیکھا. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے اسی آیت کو آپ ذرا دوسرے پس منظر میں دیکھیے جی, کہ موعودہ جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے, تو کیا ایک اور لڑکی جس کے جذبات ختم کر دیے جاتے ہیں, جس سے اس کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو سنپ کر دیا جاتا ہے, کیا وہ قتل نہیں ہوئی؟ یعنی وہ فزیکلی قتل نہیں ہوئی, لیکن اس کو نہ تو آپ نے یعنی ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے بیٹوں میں اور بیٹیوں میں فرق کیا, اور بیٹیوں کے لیے وہ مواقع فراہم نہ کیے جو کہ بیٹوں کو دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہی کام کیا جو کہ دور جاہلیت میں وہ فزیکل کرتے تھے, شخصیت کا قتل کر دیا. وہ پتہ نہیں کیا اپنا کردار ادا کر سکتی تھی معاشرے کی بہتری میں, وہ معاشرے کی بہتری میں اس کو کردار ادا نہیں کرنے دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس سنپ کرنے سے آپ نے اسی زمرے میں آ گئی وہ بھی, اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہیں کس سبب سے یہ قتل جو ہے وہ تمہارا کیا گیا. اور امپاورمنٹ تو پھر یہ دیکھیے اس حد تک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ جب بھرے مجمع میں بات کرتے ہیں اور اپنی تجویز دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ خواتین کا جو حق مہر ہے اس کے اوپر ایک حد بندی کر دی جائے, ایک مخصوص حق مہر جو ہے وہ دیا جائے. تو اس پہ مجمع میں ایک خاتون کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ اے عمر, کیا تم ہمیں اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو جواب دیتی ہے وہ خاتون کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ہے, قرآن میں ہے کہ اگر تم اس کو قنطار یعنی بہت زیادہ دولت بھی دے چکی ہو تو تم واپس نہیں لے سکتے. تو اس کا تو حضرت عمر نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور کہا کہ عمر سے غلطی ہوئی, اور معاشرے کی جو ایک عورت تھی اس نے اس کی اصلاح کی. تو امپاورمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹیلنٹ, اپنی ایجوکیشن اس حد تک وہ اس خاتون کو دینی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی اپنے موقف کو ایک دلیل کے ساتھ رکھ سکے, پورے اعتماد کے ساتھ رکھ سکے. اور پھر معاشرے کی تقریباً 50% سے زیادہ آبادی تو دیکھیں خواتین ہی ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ اگر معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی تو معاشرہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا, فالج زدہ ہو جائے گا. بالکل فالج زدہ ہو جائے گا. جیسے نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے عمدہ مائیں دو, میں تمہیں عمدہ معاشرہ دیتا ہوں. حافظ ابراہیم کا اس حوالے سے ایک شعر ہے, مصری شاعر ہیں, کہتے ہیں کہ الام مدرسۃ اذا اعدت شعبا طیب الاعراق, سبحان اللہ, کہ ماں وہ مدرسہ ہے کہ جب تم اسے تیار کر دیتے ہو تو وہ ایک ایسی امت تیار کر دیتے ہو, ایسا معاشرہ تیار کر دیتے ہو جو پاکیزہ رگوں پہ مشتمل ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو ایک بیٹی کی تربیت, ایک بیٹی کی تعلیم مرد کی بھی ضروری ہے, لیکن عورت کی تربیت اس سے زیادہ ہے, کیونکہ اس سے وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. بہت شکریہ.